أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، آج ہم سورۃ النساء اس کا کچھ تعارف، فضائل اور مضامین کے متعلق سنیں گے۔ سورہ نساء مدینہ پاک میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور اس سورہ میں 24 رکوع، 176 آیتیں ہیں، 3045 کلمے ہیں اور 16030 حروف ہیں۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں زیادہ تر وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، تو اسی وجہ سے اس کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں جن کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ وہ احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں کیا کیا بیان ہوا ہے، کچھ اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا، اس کو اس صورت میں بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، پھر ان کا مال ان کے سپرد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر اللہ کا عذاب، اس کی وعید سنائی گئی ہے۔ عورتوں کا حق مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور مہر سے متعلق چند اور مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وراثت کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے، ان کا بھی اس صورت میں بیان ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ نافرمان عورت کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، جو کہ انشاءاللہ جیسے جیسے اس سورہ مبارکہ کا درس ہوگا، آپ احباب سمجھتے جائیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا احکام بیان فرمائے ہیں۔ پچھلی جو صورت ہے اور یہ سورہ نساء، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، مناسبت ہے۔ وہ یہ کہ سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی، پرہیزگاری کا درس دیا گیا، اور سورہ نساء کی ابتدا میں بھی لوگوں کو تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کو تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، اور اس صورت میں
آیت نمبر 88 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمراء الاسد کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس سورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط نظریات ہیں، جو باطل نظریات ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رد فرمایا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کا اور سورۃ النساء کا آپس میں تعلق ہے، مناسبت ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق اور مناسبت ہوتی ہے، جو کہ مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کی کتب میں بیان کی ہے۔ اور سورہ آل عمران کی سورہ نساء کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کیا تعلق ہے، یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ سورہ نساء کا ہم باقاعدہ درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے شغف، قرآن سے محبت، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔